یہ جو آپ نے کویسچن کیا اسی میں آنسر پوشیدہ ہے کہ ان کی ترجیحات ڈیفرنٹ ہیں. بیسیکلی آئی کیو جو ہے نا یہ انٹیلیجنس کا ایک آسپیکٹ ہے جس کو کہ میئر کرتی ہے. لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں جو جین زی ہے وہ آئی کیو سے زیادہ ای کیو ایس کیو یعنی بہت سی دوسری چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس پہ زیادہ کام بھی کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ڈیجیٹل انٹیلیجنس وہ اتنی زیادہ ان میں ہے جو کہ پچھلی کسی جنریشن میں نہیں تھی. سو اگر ہم کہتے ہیں کہ پچھلی جنریشنز کا آئی کیو بہتر تھا اور اب وہ نہیں ہے جس لیول پہ یا جس چیز پر وہ میئر کرتے تھے اس کے اوپر وہ میئر کر کے کہتے ہیں تو دیٹ از رانگ. ہمیں سچویشن کے حساب سے وقت کے حساب سے اس کو اسیس کرنا ہے. تو آج کی جو جنریشن ہے اس کو جب ہم ای کیو پہ اسیس کرتے ہیں تو وہ بہت آگے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحات چینج ہو گئی ہیں اور اینڈ دیٹ از یعنی یہ ایک اس طرف رک جا رہا ہے کہ اب وہ بہت سارے آسپیکٹس میں انٹیلیجنس جو ہے نا اس کو اپلائی کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں اور اس کے جیسے ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل اویئر اور جو بہت زیادہ ٹیبوز تھے یا ایک جنریشنل ٹراما چلتا آ رہا تھا اس چیز کو یہ لوگ کوسچن کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے اور بڑے سینسٹیو ہیں ایموشنز کو لے کے یہ اور مینٹل ہیلتھ کو لے کے. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ ایک پازیٹیو چینج ہے اس لیے کہ آئی کیو تو اب ریڈنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو کو میئر کرنا ضروری نہیں ہے. اب تو ای کیو ہے ایس کیو ہے یعنی ان کو میئر کریں ان کے حوالے سے دیکھیں اور یہ جنریشن اس میں بہت آگے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تبینہ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے کیا جو ہم شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ریلز دیکھتے ہیں جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو زیادہ دیر دیکھتے ہیں وہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کم ہے ان کا جو فوکس ہے وہ کم ہے کمیونیکیشن سکلز بھی ان کے خراب ہیں. تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں ایک لحاظ سے تو بالکل متفق ہوں کہ جو ریلز وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ انسٹنٹ ریوارڈ سسٹم میں تبدیل ہو گیا ہوا ہے. جیسے پہلے ہم محنت کرتے تھے کوشش کرتے تھے کافی گھنٹوں کی کافی دنوں کی محنت کے بعد ہمیں رزلٹ ملتا تھا اور ہم اس سے اچھا فیل کرتے تھے سینس آف اچیومنٹ ہمارے اندر آتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اب ڈوپامین انسٹنٹلی انکریز ہوتا ہے ہمیں وہ جو وہ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے ریوارڈ مل جاتا ہے تو پھر وہ جو محنت کے ساتھ ملنے والا ریوارڈ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جلدی جلدی سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ دے آر ملٹی ٹاسکنگ. وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کر پا رہے ہیں جو کہ پچھلی جنریشنز اس طرح سے نہیں کر پاتی تھی. دوسری پازیٹیو چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ دے آر گڈ ڈیسیژن میکرز اور یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ صرف ان کے اپنے انٹلیکٹ یا اپنے سوچ کے حساب سے نہیں ہے. دے یوز میڈیا کو یوز کرتے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی وہ دوسرے اے آئی کو یوز کرتے ہیں اور اس سے گوگل کر کے ہر چیز سے انفارمیشن لے کر بہترین ڈیسیژنز لے رہے ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو دیٹ از آلسو پازیٹیو. بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر تبینہ ایک میں انٹرنیٹ پہ ایک چیز پڑھی تھی کہ جین زی جو ہے نا بڑی بیچاری جنریشن ہے. تو پھر جب میں نے اس کی ڈیٹیل میں گئی نا تو پھر کہا کہ جب یہ لوگ پڑھے تھے تب کورونا آ گیا ایک پینڈیمک آ گیا پھر جب یہ جاب مارکیٹ میں نکلے جابز لے کے پھر جنگیں سٹارٹ ہو گئیں تو مطلب یہ کچھ بھی کرنے جاتے ہیں نا تو چیزیں کریش ہو گئی ہیں. تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں پھر بھی ان میں موٹیویشن بہت زیادہ ہے. ایک جگہ سے یہ لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں مطلب یہ جلدی ہمت نہیں ہارتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جو پینڈیمک آیا پھر وارز آئی ہیں اس نے اس جنریشن کو کیسے افیکٹ کیا پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جنریشن جو ہے یہ ریزیلینٹ ہے وہ اٹھ جاتی ہے پرابلم آئی پھر آگے بڑھ گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جاب سوئچ کر رہے ہوتے ہیں بہتر سے بہتر کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جہاں اس کے پازیٹیوز ہیں وہاں اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں. پازیٹیوز اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ گروتھ بہت زیادہ ہے. اس وقت پہ ہم 2 سال کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نیگیٹیوز پہ آتے ہیں تو یہ ایک چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے وہ بے چینی ان کے اندر رہتی ہے. آگے بڑھنے کی بے چینی جو ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو انگزائٹی ان کے اندر آ رہی ہے جو سٹریس آ رہا ہے جو پینڈیمک نے سٹریس دیا انگزائٹی دی جو ادروائز دوسرے جو مختلف اب جنگیں شروع ہو گئیں اور دوسرے مسائل جو ہیں انہوں نے ان کو جہاں ریزیلینٹ بنایا وہاں اینکشیس اور سٹریسڈ بھی بنایا.
تو یہ انگزائٹی اور اسٹریس جو ہے اس کو مینیج اگر یہ کر لیں تو یہ تو بہترین لیول پہ جا سکتے ہیں. اور کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس کو؟ مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ اتنی تیز رفتار جو ہے دنیا اس وقت پہ, اس میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالے. یہ جنریشن جو ہے یہ اپنے لیے اس طرح سے ٹائم نہیں نکال رہی. اگر نکال بھی رہی ہے تو چلو ہم اپنی گرومنگ کر لیتے, لیکن اپنے مائنڈ کی ریلیکسیشن کے لیے اگر یہ سپوز دن میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورا ڈیووٹڈ ہو کے اپنے ذہن کو ریلیکس کریں, ساری جو اسٹیمولائی ہیں ان سے اپنے آپ کو ہٹا دیں, لائٹ کو تھوڑا ڈم کر دیں, خاموشی کریں, میڈیٹیٹ کریں, تو اس کے ساتھ وہ ایک بہتر فیل ان کے اندر آئے گی, ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز تھوڑا سا سیٹ ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ وہ ایک بہتر طریقے سے انہی چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں جو کہ آلریڈی وہ لے کر چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, یہ جو جنریشن ہے نا یہ ہارڈ ورک کو پریفر نہیں کرتی, یہ پوائنٹ لیس ورکنگ آورس کو کویسچن کرتی ہے, جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر میں ایک جو چلتی آ رہی ہیں چیزیں ان کو بھی کویسچن کرتی ہے, اسمارٹ ورک کو پریفر کرتی ہیں. تو آبویسلی ہر چیز کی جیسے آپ نے بتایا پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ اس وجہ سے جو اسمارٹ ورک کو زیادہ فوکس کرتی ہے ان میں صبر کی کمی ہو رہی ہے اور برداشت کی کمی ہو رہی ہے؟ یہ ایک پوائنٹ بہت اہم ہے, پیشنس بہت کم ہو رہی ہے, فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اور جلدی سے جلدی سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ڈائریکٹ ہے. ہاں بالکل, اس پہ انہیں پراپر کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ انہیں اسمارٹ ورک اور ملٹی ٹاسکنگ کی طرف تو لے جا رہی ہے, لیکن اس میں بھی وہ بے چین ہے, اس میں بھی جلدی انہیں پڑی ہوئی ہے. پیشنس جو ہوتی ہے نا, یہ چاہے ہارڈ ورک آپ کا ایک ہی ڈائریکشن میں ہو چاہے ملٹیپل ڈائریکشنز میں ہو, پیشنس ضروری ہوتی ہے. پرسکون ہو کے, ریلیکس ہو کے, سیٹسفائیڈ ہو کے جو بھی کام آپ کریں گے 4 رخ پہ یا 1 رخ پہ, وہ کام آپ کا بہترین کام ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو پیشنس یہ اپنے اندر محسوس کریں اور اس کو بڑھائیں اپنے اندر. بالکل ایسے ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, یہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کسی ادارے میں نو میٹر بہت بڑا نام ہو, بہت چھوٹا نام ہو, جو بھی ہو, ان کی اگر مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے تو یہ فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں. مطلب اتنی دیر نہیں اسٹے کریں گے, یہ کہیں گے بھائی اگر کوئی جگہ پہ ہماری مینٹل ویل بینگ نہیں ہے اور ہماری مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں کیا جا رہا تو ہم وہاں سے بس نکل جائیں, بے شک ان کے پاس بیک اپ ہو یا نہیں. لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس بیک اپ نہ ہو آپ سوئچ نہ کرو. تو آپ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ دیکھیں, اس جنریشن کے جو اس وقت کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سوچ صحیح ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی بھی صورتحال میں جس میں کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی کمپرومائزڈ ہے اس میں اسٹے نہیں کروانا. لیکن ایک بیلنس ہر جگہ پہ ضروری ہوتا ہے. یعنی پہلے والے جو جنریشن ہے وہ یہ کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے ساری زندگی ایک ہی جگہ پہ آپ کام کرتے رہو, یا اگر کہیں بہت ہی اچھا سیکیور آپ کو کچھ ملتا ہے تو پھر آپ اس طرف اپنے آپ کو شفٹ کرو. لیکن یہ جنریشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی کاسٹ پہ نہیں, اس لیے کہ وہ تو مینٹل ہیلتھ کی کاسٹ پہ پھر سارا کچھ ہوتا تھا نا, کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے, سارا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, لیکن وہ برداشت کیے جا رہے ہیں کیونکہ ادر آپشن کوئی اچھی نہیں ہے. یہ جنریشن جو ہے یہ فرسٹ پریفرنس دے رہی ہے مینٹل ہیلتھ کو, لیکن اس میں تھوڑا سا انہیں یہ بیلنس رکھنا چاہیے کہ پھر بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ کام تو ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے نا, تو اپنے اوپر کام خود بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنے لیے بہتر آپشن ضرور ڈھونڈیں. ایک ہی جگہ پہ اسٹیگننٹ ہونا دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, کہ ہم سوچیں کہ جی ہم لوگ ساری زندگی ایک ہی جگہ پہ کام کرتے آئے تو ہم لوگ اچھے تھے. نہیں, یہ جنریشن اگر مختلف جگہوں پہ کام کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتی ہے, بہتر سے بہتر لیول پہ لے کر آتی ہے تو دیٹ از گڈ, بٹ تھوڑا سا اس میں برداشت بھی کرنی ہے, تھوڑا سا انہیں مینیج کرنا ہے, بیلنس از نیسیسری. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, جیسے کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے جب تک آپ کے پاس بیک اپ نہ ہونا آپ سوئچ نہ کرو, تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا نہیں ہے. ان کے پاس بیک اپ نہیں بھی ہوتا اور ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ فوراً ریزائن کر کے موو آن کر جاتے ہیں. تو اگر ان کو 2-3 مہینے ان امپلائڈ بھی بیٹھنا ہو نا تو وہ اس کو بھی پازیٹیولی انجوائے کرتے ہیں اور وہ یہ اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پر ہماری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی تھی اور ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز بتائیں کہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ کیسے پازیٹیو ہے, اور پھر یہ اچھی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن ہم سے جو پہلے والے ہیں وہ تو کہتے تھے جب تک بیک اپ نہ ہو آپ سوئچ نہ کرو, اچھی جاب نہیں ملے گی, اور پھر وہ ریزائن اگر کر دیتے تھے بڑا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ان کے اندر رہتی تھی, بڑی سیڈنس رہتی تھی. تو اس حوالے سے بتائیں.
देखिए ये जनरेशन जो है ना ये मोटिवेटेड भी है और ये अपनी ग्रोथ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, इसलिए इनके अंदर ये फियर नहीं होता कि हमें कुछ और ऑप्शन नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली जब ये फियर नहीं होता तो फिर वो डेयर करते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने बैठना भी पड़ गया तो आई कैन मैनेज बट आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन मेंटल हेल्थ। तो ये चीज़ जो है ना ये पॉजिटिव है, डेयर करना, आगे बढ़ना। फियर्स तो हमें रोकते हैं, वो हमारे वो कहते हैं कि जंजीरें होते हैं हमारे पाँव की, हमें उससे बाहर निकलना होता है। तो पिछली जनरेशन अगर हम देखें तो वो अपनी जंजीरें लेकर चलते रहे हैं,